اچھا رمضان آنے والا ہے پتہ ہے نا، انشاءاللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور گھروں میں سحری اور افطار کے لیے کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو ہے وہ بالکل منگوائی جا رہی ہیں اور بہت سی ارینجمنٹس تو ہو رہی ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ کل پہلا روزہ ہے کہ پرسوں پہلا روزہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پرسوں ہے. کہ رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہونا ہے اس کی کیا تیاری ہے. اس کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. آج رمضان المبارک کا چاند دیکھنے آپ بیٹھیں گے. قوم امید رکھتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن پہلا روزہ ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی ایک ہی دن عید بھی ہوگی. کیا ہم یہ امید رکھیں؟ آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے رحیم میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے آج ہم اپنے اجلاس کو پشاور میں رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بڑی قوی امید ہے کہ پاکستان میں جو قوم کی امیدیں ہیں کہ ملک میں ایک روزہ اور ایک عید ہو، اس کے لیے ہماری کوشش ہے، کیونکہ ہم نے فیصلہ تو شریعت اور شہادت کی بنیاد پر کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک روزہ عطا فرمائے تاکہ یونٹی اور وحدت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. مولانا صاحب ہماری بھی بالکل یہی دعا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو رویت کا روایتی طریقہ ہی ہے جو ہم لوگ obviously صدیوں سے فالو کر رہے ہیں، لیکن اب سائنسی کیلنڈر وغیرہ بھی موجود ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہے دستیاب. تو کیا کمیٹی اس متعلق کوئی رجحان رکھتی ہے کہ سائنس کو بھی رویت ہلال کے نظام میں گنجائش دی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی فن کا انکار نہیں کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں جہاں تمام مسالک کے علماء ہیں وہاں ہمارے ساتھ وزارت سائنس کے نمائندہ، اسی طرح محکمہ موسمیات کے چیف، اسی طرح سپارکو کے چیف ہماری اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی رہنمائی ملے تو ضرور اس کو لیں، مگر شریعت اور شہادت کی بنیاد پر ہم جو ہے پھر فیصلہ کرتے ہیں جو اتفاق رائے سے کیا جاتا ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور چاہیں گے کہ مختصراً رمضان المبارک کی اہمیت، اس سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں اس ماہ کی اہمیت تو ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، اس متعلق ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں پلیز. میں سمجھتا ہوں پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ فرماتے تھے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمتوں کا سمندر میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے، آج کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آج کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہالت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. باپ بیٹے کو مار رہا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینے آ رہے ہیں یہ اللہ کو منانے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں اور تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر جو ہے اپنا حصہ لیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں میں شرکت کریں، روزوں کی پابندی کریں اور پھر جو
قیام اللیل ہے، پھر تراویح ہے، اس میں حصہ لیں تاکہ یہ جو ہر گھر میں ناچاکی اور مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ انشاءاللہ العزیز ذریعہ بنیں گی ہماری عبادات۔ اور وہ کہتے ہیں نا الدعاء مخ العبادہ، جب انسان عبادت کرتا ہے اس کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب۔ اور آج چاند دیکھنے کے لیے بیٹھیں گی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔